أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 65. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. یہود و نصارہ اور ان کی خرابیوں کا ذکر ہے، اور اس کے ذریعے سے در حقیقت تعلیم ہے امت محمدیہ کو کہ وہ تو خراب ہو چکے ہیں، کہیں تم بھی ان جیسے نہ بن جاؤ. فرمایا ولو ان اہل الکتاب، اور اگر بے شک اہل کتاب آمنو ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کر لیتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم تو ضرور بالضرور ہم لکفرنا البتہ ہم مٹاتے، ہم ختم کرتے ان سے ان کے گناہوں کو، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اور ضرور ہم ان کو داخل کرتے ہیں نعمتوں کے باغات میں. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اور اگر بے شک یہ لوگ قائم کر لیتے تورات کو، اپنی کتاب کو صحیح طریقے سے قائم کرتے، وَالْإِنْجِيلَ اور انجیل کو قائم کرتے، وما انزل الیہم من ربہم اور جو کچھ اتارا گیا ہے ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم البتہ یہ کھاتے ہیں اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے. اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرما دیتے ہیں ان کو. کبھی کبھی دیکھے کثرت مال، وسائل کا بڑھ جانا یہ آزمائش بن جاتا ہے. وہ آزمائی یہ الگ چیز ہے اور برکت الگ چیز ہے. اور میں اگر یہ تورات اور انجیل وغیرہ کو قائم کر لیتے تو لأکلوا من فوقہم اللہ تعالیٰ برکتیں دے دیتے. لأکلوا البتہ کھاتے من فوقہم اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، منہم امۃ مقتصدہ ان میں سے ایک امت ہے درمیانی چال چلنے والی. درمیانی یہ محاورات ہے، درمیانی چال چلنے والی یعنی معتدل اچھے لوگ. درمیانی راہ چلنا، درمیانی چال چلنا یہ در حقیقت تعبیر ہے کس سے؟ اچھے لوگوں سے کہ اچھے لوگ ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ لیکن زیادہ تر ان میں سے کون ہے جو برے عمل کرتے ہیں. ساء برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، برے عمل. اب آگے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں کہ دیکھیں یہ خرابیاں تو ہیں ان میں، آپ کا اصل کام ہے اللہ کا پیغام پہنچانا. بس آپ اللہ کا پیغام پہنچائیں. یا ایھا الرسول اے رسول، بلغ پہنچائیے، بلغ تبلیغ کرے پہنچائے، ما انزل الیک من ربک جو اتارا گیا ہے تیری طرف تیرے رب کی طرف سے. کیا پہنچائے؟ اللہ کا کلام. آپ اللہ کا کلام ان تک پہنچائیں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اللہ کا کلام ان تک نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتہ پس آپ نے اللہ تعالی کا پیغام ان تک نہیں پہنچایا. واللہ یعصمک من الناس اور اللہ تعالیٰ بچائیں گے آپ کو لوگوں سے.
محفوظ رکھیں گے. کہتے ہیں اس آیت کے نزول سے پہلے، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے لوگ صحابہ آپ کا پہرا دیا کرتے تھے، یعنی باقاعدہ صحابہ کرام کھڑے ہوتے تھے، پہرا دیا کرتے تھے. کوئی اس میں شرعی وہ نہیں ہے، ہونا چاہیے بالکل شرعی نقطۂ نگاہ سے حفاظتی تدابیر جتنی ہے اسباب کے درجے میں ہے نا، بالکل منع نہیں ہے. لیکن جب یہ آیت اتری اور اللہ نے پوری ذمہ داری لے لی، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بھائی اب آپ ہٹ جاؤ. لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اگر دنیا میں کوئی انسان اسباب کے دائرے میں رہ کے اپنی حفاظتی تدابیر کے حوالے سے سوچتا ہے، کوئی قباحت اس میں نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ بچائیں گے آپ کو لوگوں سے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں کرتا کافر قوم کی، ہدایت نہیں دیتا، یعنی ان کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے. کیا مطلب جب تک وہ کافر ہے، اپنے کفر کے اندر پکے ہیں، طلب نہ ہو، شوق نہ ہو، تو کیسی رہنمائی ہوگی؟ قل، آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، نہیں ہو تم کسی چیز پر. کیا مانے؟ لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو، کسی دین پر نہیں ہو، تمہارا کوئی دین نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے تمہاری. حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، ہاں یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو اور انجیل کو. وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ اتارا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے. قائم تورات کو قائم کر لو، نصارہ انجیل کو قائم کر لے، قرآن کو، پھر تمہارے دین کی بنیاد پڑے گی. اس لیے ابھی بھی یہود و نصارہ کے پاس بنیاد نہیں ہے. مطلب کوئی دنیا کا یہودی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تورات اصلی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. مطلب پوری تحریف کر دی پوری کتاب میں. اسی طریقے سے نصارہ نے بھی، اب عیسائی اہل کتاب نہیں رہے، وہ بن چکے ہیں کیا؟ ایک بے دین مذہب ہے، لادین مذہب ہے. اور دنیا کا سب سے بڑا مذہب جو ہے نا اس وقت، وہ لادین مذہب ہے، جن کا کوئی دین نہیں. اس میں بہت سارے مسلمان بھی ہیں، ہمارے عالم اسلام کے حکمران ہیں. اس طریقے سے یہ پورا ایک مستقل طبقہ بن جاتا ہے، جو ہمیشہ سب مل کے اپنے مفادات کے لیے سوچتے ہیں، دنیا کے لیے سوچتے ہیں، اپنی خواہشات کے، یعنی سامنے کوئی دین بنیاد نہیں ہے، اس کو بنیاد قرار دیا جائے. ہاں، یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو، انجیل کو، اور جو کچھ اتارا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے. قرآن بھی آ گیا اس میں سب، یعنی آسمانی کتابیں جتنی بھی ہے. اگر یہود تورات کو صحیح صورت میں قائم کر لیتے تو یعنی ان کو مسلمان ہونا پڑتا، اس لیے کہ تورات نے ان کو پابند بنایا تھا کہ نبی آخر الزمان کو مانو گے تم. اسی طریقے سے نصارہ اگر انجیل کو صحیح معنوں میں قائم کر لیتے تو وہ نصارہ نہ رہتے، وہ مسلمان ہو جاتے. اس لیے قرآن کریم نے پہلی دعوت کیا دی کہ تم اپنی کتابوں کو قائم کر لو. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ضرور بالضرور زیادہ کرے گا. لَيَزِيدَنَّ مبالغہ کا صیغہ ہے، وَلَيَزِيد اس کا بانون والا تاکید ثقیلہ کا صیغہ، وَلَيَزِيدَنَّ اور ضرور بالضرور زیادہ کریں گے. کثیرن منہم ان میں سے بہت سو کے حق میں کیا چیز؟ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ اتارا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، یہ چیز زیادہ کرے گی کتاب ان کے حق میں، طغیانن سرکشی، و کفرن اور کفر.
یہ آیت کل بھی گزری تھی کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے یہ ان کے حق میں سرکشی کو، کفر کو اور زیادہ کرے گا. کیوں؟ جتنی مخالفت کریں گے تو اتنا ہی ان کا کفر بڑھے گا، ان کی سرکشی بڑھے گی. جتنا مانیں گے اتنی ہدایت بڑھے گی. یہی ہے نا. تو فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ، ضرور بالضرور زیادہ کرے گا ان کے حق میں ما انزل الیک من ربک، وہ چیز جو اتاری گئی ہے تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے، وہ زیادہ کرے گی. طغیانا، سرکشی، و کفرن، اور کفر. فلا تأس علی القوم الکافرین، پس آپ غم نہ کریں. فلا تأس، فلا تحزن، آپ غم نہ کریں کافر قوم پر کہ ان کا کیا ہوگا، بس آپ اپنا کام کرتے جائیں، ان کو اللہ پہ چھوڑیں. ان الذین آمنوا، بے شک دیکھیں یہ آیت آخر میں کیا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. اب اس آیت کو صحابہ کرام پڑھتے تھے تو ان کو شاید تعویل، اس لیے پرانی تفسیروں میں اس میں بڑی تعویل ہے. ان الذین آمنوا، جو پچھلے انبیاء پر ایمان لائے ایک، اور ان الذین آمنوا، جنہوں نے زبان سے ایمان کا دعویٰ کیا. اب عجیب عجیب اس وقت کی باتیں کرتے تھے، لیکن اب آج کل کے حالات نے دیکھیں ہر چیز اپنے حالات کے اعتبار سے پٹاتی ہے. اب دیکھیں حالات نے اس کو بالکل، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی ہیں، والصابئون، جو صابئون ہے، صابئین، صابئون پڑھا ہے آپ نے، ایک طبقہ ہے دنیا میں تھا، اب ہے یا نہیں پتہ نہیں، ان کا وجود ہے یا نہیں، لیکن ایک طبقہ تھا جو زبور کو مانتے تھے، داؤد علیہ السلام کی کتاب کو، اور ستاروں کی پوجا بھی کرتے تھے. اہل کتاب میں اس میں اختلاف ہے کہ اہل کتاب میں شمار ہوں گے یا مشرکین میں، اس میں ایک بڑا اختلاف تھا. ابھی پتہ نہیں ان کا وجود بھی ہوگا یا نہیں. والصابئون، اور جو ہے صابئون، والنصارى، اور جو ہے نصارى عیسائی. اب دیکھیں سب کا ذکر کیا، اور ان سب میں سے ان لوگوں کا دنیا میں انتخاب کیا جن کو کتابیں مل چکی ہیں، جن کے آسمانی پیغام، آسمانی ہدایات، تعلیمات جن کو مل چکی ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. ایمان والے، یہود، صابئون، نصارہ، یہ چار لوگ. فرمایا من آمن منہم، جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اچھا عمل کرے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم کریں گے. آیت بالکل واضح ہے کہ بہت سارے مسلمان دیکھیں دنیا میں ہیں. بظاہر ابھی میں آج صبح BBC سن رہا تھا تو آج ایک نیا کہتے ہیں ایک نئی مہم برطانیہ نے چلائی ہے، پہلے بھی کی تھی لیکن ناکام ہو گئی. اب جو پاکستانی نژاد ہے یا اس طریقے سے باہر کے باشندے ہیں اور برطانیہ کی ان کی وہ مل چکی ہے وہاں پر ہے، تو وہ باقاعدہ ایڈورٹائز کے لیے انہوں نے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا ہے دنیا میں. اس میں بڑے بڑے لوگوں کو بھی لیا اور عام قسم کے لوگوں کو بھی لیا ہے، منتخب کیے. جیسے نہیں آتے وہ خاص قسم کے ایڈورٹائز کے لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں اور میں، پھر یہ دنیا میں اس باتوں کو پھیلاتے ہیں بدگمانی پھیلانے کے لیے اس قسم. تو اس وقت دیکھیں یہ بالکل دجال کا دور بالکل شروع ہو چکا ہے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا. ابھی میں صبح سن رہا تھا نا، یہ جو لاہور میں کل وہ ہوا، پولیس کے بیان سے پتہ صاف لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا چند آدمیوں کی کار، کہتے یہ چند آدمیوں کی کار، جو لوگ کہتے چند آدمیوں کی کارروائی ہو نہیں سکتی ہے. اب یہ وہ لے چکے ہیں نا، وہ امریکہ نے جو اعلانات کیے اس کو تو ہضم کرنا ہے نا، اس کے لیے کوئی بنیاد تو بنانی ہے کہ یہ جو پٹیاں ہیں قبائلی پٹیاں، ان میں آپریشن کیسے کرے، ایک دم تو نہیں کر سکتے، اس کے لیے کچھ بنیاد فراہم کر رہے. میں آپ کو بتاؤں یہ سب جھوٹ ہے، یہ بس اپنے مفادات کے لیے. اب ایجنسیوں کی رپورٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ شمالی اتحاد نے کیا، اگر ہمیں شک ہے. یہ کہہ رہے نہیں، یہ جو پاکستان کے طالبان ہیں انہوں نے کیے.
تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں دجال کا دور ہی ہوگا اور پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہوگا، دین سے لوگوں کو اتنا بدگمان کریں گے اور اتنا الٹا سیدھا پروپیگنڈا کریں گے نا کہ سچ کو جھوٹا اور جھوٹ کو سچ وہ بنا کے دنیا کے سامنے. انسان جب مفاد پرست بن جائے نا، اس کو پھر نہ اپنے ملک کا خیال ہوتا ہے، نہ اس کو اپنی قوم کا خیال ہوتا ہے، نہ پھر اس کو اسلام کا خیال ہوتا ہے، وہ پھر اندھا ہو جاتا ہے. خوف خدا بہت بڑی چیز ہے، سمجھ رہے نہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ علماء جتنے بھی گئے گزرے ہوں لیکن یہ خدا سے ڈرتے ہیں، بھی اتنا غلط کام کبھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ہماری ایجنسیوں والے بعض لوگوں کو جیلوں میں پالتے ہیں اور پھر وقت آنے پر ان کو استعمال بھی کرتے ہیں، ایسے بھی ہوتا ہے. کیا ہے، ایک آدمی کو حالات کو رخ بدلنے کے لیے اگر 3-4 آدمیوں کو استعمال کیے تو اس قسم کے واقعات بہت ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بتاؤں، یہ میڈیا کی باتوں میں جب تک آدمی کو حقیقت کا پتہ نہ ہو، اپنی صلاحیت کو کبھی ان چیزوں میں نہیں لگانا چاہیے. اپنی صلاحیت، اپنی سوچ کو مثبت بنا کر کے استعمال کرنا چاہیے. یہ زندگی اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں دی کہ ہم دنیا میں شکوک و شبہات میں رہ کے یہ فلاں نے یوں کہہ دیا، فلاں نے یوں کہہ دیا. بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کس رخ پر جا رہی ہے، باڑ میں جانے دو. اگر ہم کردار ادا کر سکتے ہیں ہم روکیں گے، لیکن جب ہم کردار ادا نہیں کر سکتے تو ہم کیوں اپنی صلاحیت خراب کریں اس میں؟ سمجھ رہے ہیں نہیں؟ یہ سب پروپیگنڈے ہیں، سب حقیقت کا کچھ پتہ نہیں ہے. فرمایا جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور اچھا عمل کرے، فلا خوف علیہم نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون اور نہ وہ غم کریں گے. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، البتہ تحقیق ہم نے لیا تھا پکا وعدہ. میثاق جمہوریت کہتے ہیں نا، میثاق جمہوریت. کیسے انسان دیکھو اپنے مفادات کے لیے ایک ہو جاتے ہیں، نہ میثاق رہتے ہیں اور نہ عہد رہتے ہیں، نہ وعدے رہتے ہیں، سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. البتہ تحقیق ہم نے لیا تھا میثاق پکا وعدہ بنی اسرائیل سے، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا اور ہم نے بھیجے تھے ان کی طرف رسول. كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ جب کبھی بنی اسرائیل کے پاس پیغمبر آیا، جب بھی اپنے اپنے دور میں، تو کیا ہوا؟ جب کبھی ان کے پاس رسول آیا ان چیزوں کو لے کر کے بما لا تہوی انفسہم جن کو ان کے نفوس نہیں چاہتے تھے. یعنی پیغمبر جب بھی بنی اسرائیل کے پاس آیا اور ایسی تعلیمات لے کر کے کہ جن کو ان کے نفوس نہیں چاہتے تھے، خواہش کے مطابق تعلیمات نہیں تھی، مشکل احکامات تھے، جب ایسے تعلیمات لے کر وہ آئے تو فریقاً کذبوا ایک فریق کو تو انہوں نے جھٹلا دیا، ہم نہیں مانتے. جیسے یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شدید مخالفت شروع کر دی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، حضرت زکریا علیہ السلام کی شدید مخالفت، شہید کر دیا بعض کو. فریقاً کذبوا ایک فریق کو تو انہوں نے جھٹلا دیا، وفریقاً یقتلون اور ایک فریق کو وہ قتل کرتے رہے. انبیاء کے ساتھ یہ کیا انہوں نے. وحسبوا اور انہوں نے خیال کیا، گمان کیا، ان یہود نے، نصارا نے، اہل کتاب نے، حسبوا یہ خیال کیا، اللہ تکون فتنۃ یہ کہ کوئی آزمائش نہیں آئے گی، کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا بس. فعموا پس اندھے ہو گئے، اپنی خواہشات میں اندھے ہو گئے. وصموا اور اپنی خواہشات میں بہرے ہو گئے، نہ اچھی بات کو دیکھتے تھے، کوئی بات نہیں. انسان مفاد پرست ہو جائے نا وہ اندھا ہو جاتا ہے. خواہشات کہتے ہیں انسان کو اندھا کر دیتی ہے، تو وہ بالکل اندھے ہو گئے اور بالکل بہرے، کسی بات کا اثر نہیں پڑتا تھا ان پر. انبیاء سمجھاتے تھے، علماء ان کے وقت کے لوگ سمجھاتے تھے، کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. اور یہ انہوں نے گمان کر لیا کہ کوئی آزمائش، کوئی عذاب وذاب نہیں، چلو یار اپنی وہ کرو. یقین جانے میں تو کبھی سمندر کو دیکھتا ہوں نا، مجھے حدیث میں ہے نا کہ یہ سمندر
رات دن میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے، جتنا سمندر دنیا میں ہے، کہ یا اللہ ہمیں اجازت دے اور ہم تیرے نافرمانوں کو نگل لیں، حدیث میں۔ اور بڑی عجیب بات محدثین نے لکھی ہے، کہتے ہیں آپ سمندر کے کنارے کہیں کھڑے ہو جائے تو 24 گھنٹے میں یعنی رات دن میں 2 وقت ایسے آتا ہے کہ اس کی بڑی عجیب آواز ہوتی ہے اور بڑا اس میں ایک جوش ہوتا ہے اور ایک عجیب سی آواز نکلتی ہے، محدثین نے لکھا ہے۔ یہ تو ان چیزوں کو آدمی سوچے تو پھر پتہ لگتا ہے نا۔ تو کہتے ہیں اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر نئی نسل آ گئی، کچھ بہتر لوگ آئے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ثم عموا، حالات کے ساتھ ساتھ پھر خواہشات نے ان کو اندھا اور بہرا کر دیا، کثیر منہم، اکثریت کو ان میں سے بہرے اندھے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، ان کے اعمال کو، ان کے کاموں کو اللہ دیکھتا ہے۔ اب یہ پارک وارک جتنے بنائے ہوئے دیکھو، یہ بے حیائی کے مراکز ہے، یہ سب۔ اب کہتے قوم کے پاس بجلی نہیں ہے اور اتنے بڑی بڑی لائٹیں لگائی ہے، پوری 4 بجے رات کو کھلتا ہے اور صبح کے وقت بند ہوتا ہے۔ اور مجھے وہاں کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ صبح کہ جو وہاں سے جو عملہ ہے نا صفائی والے، کتنے کروڑ شراب کی بوتلیں وہاں سے نکلتی ہے۔ لیکن اس میں کہتے قوم کو آزادی ملنی چاہیے، یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے، یہ نظام ہے ہمارا۔ ثم تابوا ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا، یعقوبیہ فرقے کا رز ہے۔ یعقوبیہ کون سا فرقہ تھا؟ جنہوں نے عقیدہ رکھا حلول کا نہیں، یعقوبیہ کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ تعالی وہی مسیح ابن مریم ہے، یعقوبیہ۔ وقال المسیح، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھی دیکھیں، وقال المسیح، مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی لقب ہے اور مسیح یہ دجال کا بھی لقب ہے۔ بعض حدیثوں میں پھر ان کے ساتھ لگتے ہیں مسیح الہدا، ان کے ساتھ ہدا کا لفظ لگتا ہے مسیح الہدا، اور ان کے ساتھ لگتا ہے مسیح الضلالہ۔ مسیح یہ ہے مسیح مسح یمسح سے ٹھیک کرنے والا، اور یہ ہے مسیح صاح یسیح سے چکر لگانے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ یا رسول اللہ دجال کتنا رہے گا؟ فرمایا 40 دن، لیکن پہلا دن 1 سال کے، اس لیے کہ جب بڑی سخت تکلیف انسان پر ایک دم آتی ہے نا، ایک آدمی ایک دم جھٹکا لگے اور وہ بیمار ہو جائے، چارپائی پہ چلا جائے اور سخت تکلیف میں ہو، تو شروع کی تکلیف بڑی سخت گزرتی ہے انسان پر۔ کہتے ہیں رات کیسے گزری؟ کہتے بھائی رات کیا تھی 1 سال کے برابر تھی یار، کہتے ہیں نہیں تکلیف بڑی محسوس، پھر آہستہ آہستہ انسان جب اس کے ساتھ عادی ہو جائے نا تھوڑا تھوڑا، تو وہ تکلیف آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے پھر۔ تو کہتے پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی دن کتنے؟ 1 دن کے برابر۔ تو یہ کل کتنے دن ہو گئے؟ 1 سال 2 مہینے 14 دن، 1 سال 2 مہینے 14 دن۔ فرمایا کہ اس کی رفتار کیا ہوگی دنیا میں؟ فرمایا کہ جیسے بادلوں کو اڑانے والی ہوا ہوتی ہے نا، بادلوں کو چلانے والی ہوا نہیں ہوتی، اس کے برابر اس کی رفتار ہوگی۔ ایسے دنیا میں پھرے گا، وہ چکر لگائے گا۔ ایک قوم کے پاس جائے گا، حضرت اس کی ہے حدیث ہے، کہتے ایک قوم کے پاس جائے گا، کہے گا دیکھو تم مجھے خدا مانو، وہ کہیں گے، وہ دیکھے گا اس کے ساتھ پورے وہ ہے، وہ کہے گا بالکل ہم خدا مانتے ہیں تجھے، بہت قحط سالی ہوگی، حالات بہت خراب ہوں، خوش معاشی وہ ہوگا، تو وہ آسمان کو سامنے حکم کرے گا بارش، ان کو بارش دے دو، بارش شروع ہو جائے گی، زمین کو حکم کرے گا پیداوار اگنی شروع ہو جائے گی، اور ایسی فراوانی شروع ہو جائے گی،
اور کہتے شام کو جب ان کے جانور واپس لوٹیں گے تو اتنے موٹے تازے ہوں گے کہ ان کے پیٹ جو ہے وہ پھولے ہوئے ہوں گے اور ان کی ٹانگیں ایک دوسرے سے زیادہ پیٹ بھرنے کی وجہ سے الگ الگ ہوں گے، اور ساری پوری قوم ایمان لے آئے گی اس پر۔ پھر ایک اور قوم کے پاس جائے گا وہاں سے اور ان کو کہے گا مجھے خدا مانو، وہ کہیں گے وہ کم تو تجھے خدا نہیں مانتے، یہ ناراض ہو جائے گا، اور جب جائے گا تو کہتے وہ ان پر جو ہے وہ قحط سالی آ جائے گی اور اتنے حالات خراب ہو جائیں گے کہ ان کے جانور سارے مر جائیں گے قحط سالی کی وجہ سے۔ یہ ہے دجال کا فتنہ۔ مسیح الضلالہ، ضلالہ کے معنی گمراہی، ذات ولا الضالین ہے نا، مسیح الضلالہ، مسیح الہدی۔ تو فرمایا وقال المسیح، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بالکل دونوں کو مسیح ایک دوسرے کے لیے رکھا ہے۔ یہود نے پروگرام بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سب سے بڑی دنیا کی ترقی کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ زندہ رکھ لیا۔ دجال پر مادہ پرستی کی انتہا ہوگی۔ مادہ پرستی کی انتہا کا مطلب آج تک جو دنیا جب سے بنی ہے آخر تک اتنی مادہ پرستی کبھی دنیا میں نہیں آئی ہوگی جو دجال کے پاس ہوگی۔ جس چیز کو حکم کرے گا بس وہ تیار اس کے ساتھ ہر چیز۔ ایک آدمی سب سے آخری آدمی کو جو قتل کرے گا وہ کون ہوگا پتہ ہے؟ کہتے سب سے آخری آدمی کو اس کے پاس آئے گا کہ مجھے خدا مانو، کہ میں تجھے کیسے ہو، تم تو دجال ہو، میں تجھے کیوں خدا مانوں؟ کہتے اس کو دو ٹکڑے کرے گا، کہتے دو ٹکڑے کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دو ٹکڑے اتنے دور دور چلے جائیں گے کہ تم جو تیر چلاتے ہو اور تیر جتنا دور جاتا ہے دو ٹکڑے اتنے دور ہو جائیں گے۔ پھر حکم کرے گا کہ زندہ ہو جاؤ، وہ زندہ ہو جائے گا۔ پھر کہے گا اب مانتے ہو یا نہیں؟ کہنا اب تو پکا یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، اب پکا یقین ہو گیا تو دجال ہے۔ اور پھر وہ لوگوں کو کہے گا وہ آدمی کہ بس ختم، اب اس کی طاقت ختم ہو گئی، اب یہ کسی کو قتل نہیں کر سکے گا۔ وہ آدمی کہے گا کہ یہ اس کی آخری طاقت تھی، آخری حربت ہے، اس نے استعمال کر لیا۔ کہتے اب دوبارہ حملہ کر کے اس کو پکڑے گا تو اس کی جو گردن ہے نا وہ تانبے کی بن جائے گی۔ اب وہ بڑی کوشش کرے گا، اس کا ہاتھ چلے گا نہیں، اور یہی اسی اس میں ہوگا، اس کو پتہ لگے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، دجال بھاگنا شروع کر دے گا۔ حدیث میں ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ بھی کرے تو وہ پگھل کے خود بخود ختم ہو جائے گا، لیکن چونکہ اس کا قتل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے لکھا ہے اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوں گے۔ تو ایک طرف ہے مادہ پرستی، دنیا کی مادیت، وہ دجال پر ہے، اور دوسری طرف ہے روحانیت، ایمان، وہ ہے اس کا عروج ہے عیسیٰ علیہ السلام پر، انتہا اس دور میں عیسیٰ علیہ السلام پر ہوگی۔ کہتے عیسیٰ علیہ السلام تا حد نگاہ سامنے یہودی ہوں گے نا، سانس لیں گے تو یہودیوں کی لاشیں گریں گی، یہ روحانیت کی مار ہے، اور اس کی جو ہے نا وہ مادہ پرستی ہے۔ وقال المسیح، اور کہا مسیح نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، مطلب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھی؟ وقال المسیح، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ تعالی کی، ربی، میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، انہ، بے شک شان یہ ہے، من یشرک باللہ، جو شریک بنائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو شرک کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، پس تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ دوسرے فرقے کا ذکر ہے، نصارہ کا دوسرا فرقہ ہے ملکائیہ یا ملکانیہ، دونوں نام آتے ہیں، ملکائیہ یا ملکانیہ، یہ پینسل سے لکھ دیا کریں قرآن میں، ملکائیہ کا رد، ملکانیہ کا رد۔ لقد کفر، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ خدا تین ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، البتہ تحقیق
تیسرا ہے نصوریہ. البتہ تحقیق کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے. تین میں سے ایک یعنی خدا تین ہے، ایک اللہ ہے. وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں کوئی معبود الا مگر الہ واحد، ایک ہی معبود ہے. معبود تو ایک ہی ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر یہ لوگ باز نہیں آئے عَمَّا يَقُولُونَ، اپنے کہنے سے، اس چیز سے جو وہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور بالضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جو کافر ہیں ان میں سے عذاب علیم، دردناک عذاب. اب کوئی کہے کہ عذاب تو آیا نہیں، عذاب بڑے آ بھی چکے ہیں، آئیں گے بھی. عذاب تو اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے. اب ہماری 60 سال کی زندگی کو تو ہم نے سوچے نا کہ ہماری زندگی میں کیوں نہیں ملا. اللہ کی مرضی، اللہ کی تقسیم ہے، جب چاہے عذاب دے دے اللہ تعالیٰ. لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور بالضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جو کافر ہے ان میں سے عذاب علیم، دردناک عذاب. افلا یتوبون، کیا پس یہ لوگ توبہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف، رجوع نہیں کرتے اللہ کی طرف. وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والا مہربان ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں تھے مسیح ابن مریم علیہ السلام مگر رسول، اللہ کے رسول تھے، نہیں تھے مگر اللہ کے رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکے ہیں ان سے پہلے بہت سارے رسول. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ بڑی سچی خاتون تھی. صدیقۃ، بڑی سچی خاتون تھی. کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا بھی کھاتے تھے. یہ کیا مطلب؟ ان کے نظریے کا رد ہے کہ وہ خدا ہے، تو خدا تو کھانا نہیں کھاتا، خدا کو تو بھوک نہیں لگتی، تو یہ کیسے خدا ہو گئے؟ جو انسان کام کرتے ہیں وہی کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ وہ کیا کرتے تھے. کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا بھی کھایا کرتے تھے. انظر، دیکھ، کیف نبین لهم الآیات، کیسے ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیتوں کو. ثم انظر، پھر دیکھ، انا یؤفکون، کہاں وہ الٹے پھیرے جا رہے ہیں. ہم سمجھاتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم بندگی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ان چیزوں کی یا ان لوگوں ایسی چیزوں کی ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو مالک نہیں ہے تمہارے لیے نہ نقصان کے اور نہ نفع کے. ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، تم غلو مت کرو اپنے دین میں، بغیر الحق، غیر الحق، ناحق. غلو کا کیا مطلب؟ مبالغہ، زیادتی کرنا، حد سے آگے بڑھ جانا. لا تغلوا فی دینکم، تو غلو نہ کرو تم اپنے دین میں ناحق. ولا تتبعوا اہواء قوم، اور تم پیروی نہ کرو ایسی قوم کی خواہشات کی، ایسے قوم کے پیچھے مت چلو، قد ضلوا، جو قوم بھٹک گئی، خود گمراہ ہو گئی. وَأَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ من قبل، اس سے پہلے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سو کو انہوں نے گمراہ کیا، خود بھی گمراہ ہو گئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ گمراہ ہو گئے سیدھے راستے سے. یہ سب کی طرف ہے، نصارہ کی طرف کہ تم ایسی قوم کی پیروی نہ کرو. مسلمانوں کو بھی خطاب، اصل میں یہ در حقیقت یہ تعلیمات ہیں مسلمانوں کو کہ دیکھیں ان میں یہ خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، کہیں تم میں نہ ہو جائے.
عیسائی مطلب ایسی قوم کی پیروی نہ کرو، جن عیسائیوں کو خطاب ہے کہ جن عیسائیوں نے دین میں غلو کر کے حد سے آگے بڑھ گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظریہ رکھا کہ وہ خدا ہے، یا وہ مثال کے طور پر 3 خداؤں میں سے ایک ہے، اس قسم کے نظریات رکھیں۔ فرمایا تم ایسی قوم کے پیچھے مت چلو، ان لوگوں کی باتوں میں مت آؤ، خود بھی گمراہ ہو گئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ لعن الذین کفروا، لعنت کی گئی کافروں پر۔ کون سے کافر؟ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، ان پر لعنت کی گئی۔ علی لسان داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر۔ وعیسی ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان پر، ان پر 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں یہ بندر و خنزیر بنائے گئے، جب ان کو منع کیا گیا تھا کہ تم ہفتے والے دن شکار مت کرو، انہوں نے ہفتے والے دن شکار کیا اور بلکہ حیلہ کیا اللہ کے احکامات میں، اپنے مفادات کے لیے انہوں نے بہانے بنانے شروع کر دیے۔ اس کا انجام نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کو بندر و خنزیر بنا دیا جو مبتلا تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اسی صورت کے آخر میں قصہ آ رہا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے مائدۃ دسترخوان آسمان کی طرف سے اتارے۔ تو ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، دسترخوان اللہ تعالیٰ نے اتارا، تیار دسترخوان ملتا تھا، لیکن ان کو منع کیا گیا کہ ذخیرہ اندوزی مت کرو، جتنا کھا سکتے ہو اتنا کھاؤ، باقی چھوڑو بس۔ انہوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی، اس کا انجام نتیجہ کیا نکلا؟ ان کو پھر خنزیر بنایا گیا، اللہ کا عذاب پڑا۔ یہ فرمایا کہ لعن الذین کفروا، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جو کافر ہے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان پر۔ ذالک، یہ کیوں؟ فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ سب کچھ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور تھے حد سے تجاوز کرنے والے، حد سے آگے نکلتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر، تھے، یہ بہت دیکھیں یہ بڑی خرابی تھی ان کی، کانوا تھے، لا یتناہون، باب تفاعل ہے، تناہا یتناہا تناہا، نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو۔ دیکھیں بعض تفسیروں میں یہ معنی بھی لکھو نہیں رکتے تھے، لیکن یہ نہیں، اصل معنی مت نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو، کیا نہیں روکتے تھے دوسروں کو، اور صحیح معنی بنے گا نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو۔ لا یتناہون، منع نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کو، عن منکر، برائی سے، فعلوہ، جس کو وہ کرتے تھے۔ یہ بھی بہت عجیب ہے، جس قوم میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہے نا، مطلب برائی کہیں ہو رہی اور اس پر خاموشی ہے نا، یہ بھی بہت خطرناک بیماری ہوتی ہے۔ اس سے جو ہے نا اللہ بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ مطلب میں دیکھوں میرے سامنے کوئی برائی کر رہے، ایک برائی تو دیکھیں اس قسم کی ہوتی ہے کہ میرے اختیار میں ہے، میں سمجھا سکوں، کتنا ہے دیکھیں برائی کو روکنے کا اختیار کتنا ہے۔ 3 درجے ہیں کہ جو تم میں سے برائی دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو ہاتھ سے روک سکتے، ہاتھ سے روکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان کا درجہ ہے تو زبان سے روکے، اور اگر ایسے حالات خراب ہو جائے کہ انسان زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل میں اس کو برا سمجھے۔ بڑی خطرناک چیز ہے کہ انسان برائی کو دل میں بھی برا نہ سمجھے، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ یعنی کبھی کبھی آدمی حالات کو دیکھتے ہیں، ہماری مسجدوں میں بھی بسا اوقات چیزیں ہوتی ہے، بہت آدمی، ابھی اس دن میں نے دیکھا ایک محلے کا جوان لڑکا دیکھا تو 2 ہے، اچھا دونوں یہاں پڑھ بھی چکے ہیں، عجیب،
اب وہ داخل ہوا تو اس کا برمودا پہنا ہوا، برمودا بھی عجیب قسم کا، اس کے گھٹنے بھی، برمودا تو نہیں کہتے اس کو، چڈی کہتے نا، اس لیے کہ گھٹنے نظر آ رہے تھے صاحب. اب میں نے وہاں سے دیکھا، چھوٹا بھی نہیں، 16 سال کا آدمی ہے. اب وہ مغرب کی نماز کے لیے آ رہا ہے، دوسرا ساتھ ہے، باتیں کرتے ہوئے جا رہا ہے. میں وہاں سے دوڑتا ہوا آیا. میں نے اس کو کہا بھائی تم نے کیا کیا ہے؟ کہتے جی وہ کھیلنے گیا تھا تو بس. تو میں نے کھیلنے گیا تھا تو پھر اس کو بھی اتار کے آ جاؤ مسجد میں. خدا کہ میں نے کہا تم اتنے بار بار سمجھانے کے میرے باوجود تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ اچھا کتنی بار میں سمجھا چکا ہوں، یہاں تک میں نے کہہ دیا کہ یہ برمودا میرے پاس لاؤ، یہ مجھے دے دو، اور اس کے بدلے میں نیا جوڑا سلوا کے دے دیتا ہوں آپ کو. کہ تم کیا برمودے پہن کے مسجد میں آتے ہو؟ پورا جسم جو ہے وہ پوری برانے نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر، پہن کے مسجد کے اندر گھس جاتے. اب ایسے آدمی پہ نہ ایسے امتحان میں آ جاتے کہ آدمی نہ خاموش رہ سکتا ہے اور بولتا ہے. اور ایک دنیا اب عام لوگوں کا تصور کیا ہے؟ کہتے ہیں مسجد سے روکتے ہیں. بھائی مسجد سے نہیں روکتے، برائی سے روکتے ہیں. مسجد کی طرف تو دعوت دیتے، لیکن اتنا بھی تو مسلمان کو نہیں جانا چاہیے آگے کہ برمودے پہن کے. ایک برمودا ہوتے ہیں نیچے تک، بالکل بہت نیچے تک ہوتے ہیں، بس شکل ہوتی ہے برمودے کی، باقی وہ بہت مناسب ہوتا ہے. اور ایک بالکل پر گھٹنوں تک ہوتا ہے، یا بالکل چڈی کی طرح لگتا ہے. کبھی کبھی ایسی تصویریں بچوں کو پہنا دیتے ہیں نا، بالکل تصویریں بنی ہوتی ہے کپڑوں پہ. آپ نے دیکھا ہوگا جانوروں کی تصویریں. ہاں ہاں. اب اس دن میں نے کچھ نوجوانوں کو پکڑا، ایک نے یہاں بنایا وہ بڑا بچھو. تو میں نے کہا تم خدا کے بنا، مغرب کی نماز بھی پڑھی، پھر مغرب کے بعد میرے پاس آنا تھا، اس نے بیٹھ گئے. تو میں نے نظر پڑتے ہی میں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہتے جی وہ کھیلنے گئے تھے تو وہاں سے آ گئے. تو میں نے کہا کھیلنے اس کپڑوں میں کیوں گئے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں، اور کپڑے نہیں ہیں؟ تو میں نے کہا تو وہ دوسرا کہتے استاد جی اس کو معلوم ہے یہ کس نے، یہ انہوں نے ہدیے دی ہے. ایک اور بیٹھا ہوا تھا، کہتے یہ عمرے پہ گئے تھے، اور بیٹھا ہو. تو دوسرے نے کہا انکشاف یہ کیا کہ یہ دوسرے والے اس کے دوست عمرے پہ گئے تھے، اس کے لیے ہدیے لائے. تو یہ چیز اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا سونے کے لاکٹ پہن لیتے ہیں، زنجیر وغیرہ، یہ چیزیں یہ ہے بھی نہیں سمجھتے اس کو. اس کو کون سمجھائے اس قوم کو؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہتے تھے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے عن منکر برائی سے، فعلوہ جس کو وہ کرتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، البتہ برا ہے جو وہ کرتے ہیں. ترا کثیرا منہم، آپ دیکھو گے بہت سو کو ان میں سے، بہت سو کو دیکھو گے ان میں سے، یتولون الذین کفروا، وہ دوستی کرتے ہیں کافروں سے. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، لبئس البتہ برا ہے جو آگے بھیجا ان کے لیے ان کے نفوس نے. بری ہے وہ چیز جو آگے بھیجی ان کے نفوس نے، یعنی جو کام کیے انہوں نے، جو اعمال انجام دیے. ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے ان پر. وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ولو كانوا يؤمنون باللہ والنبی، اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اللہ پر، والنبی اور نبی پر، وما انزل الیہ اور جو کچھ اتارا گیا ہے اس کی طرف، اس پر ایمان لے آتے، تو متخذوہم اولیاء، کبھی بھی یہ کفار کو دوست نہ بناتے. اگر قرآن، آج کا مسلمان اگر قرآن کو صحیح سمجھ لے تو کبھی یہ کفار کو دوست بنائے گا؟ یہ کیوں کفار، یہ جو ہے نا امریکہ، اور یہ کیوں مخالف ہے؟ طالبان کا ایک جو ہے عنوان کھڑا کر دیا بس طالبان تک. کوئی طالبان والیبان نہیں ہے. یہ دینی مدرسے ہیں، یہ مذہبی لوگ ہیں، دین سے محبت کرنے والے صحیح لوگ ہیں. بس کہ ایک ان کو جو ہے نا ایک زبردست وہ ایشو ملی ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس میں رکاوٹ جو ہے یہ لوگ ہیں.
اس لیے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان لے آتے، نبی پر ایمان لے آتے، وما انزل الیہ، اور جو کچھ اتارا گیا ہے ان کی طرف، وما انزل الیہ، اور جو کچھ اتارا گیا ہے اس نبی کی طرف، الیہ کی ضمیر نبی کی طرف راجع ہے، قرآن کریم، اس پر ایمان لے آتے، تو فرمایا کہ متخذوہم اولیاء، کبھی بھی ان کو دوست نہ بناتے، ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن اکثر ان میں نافرمان ہے، فاسق ہے۔ لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا، ضرور بالضرور آپ پائیں گے، لتجدن ضرور بالضرور آپ پائیں گے، اشد الناس لوگوں میں زیادہ مضبوط، سخت، اشد کے معنی زیادہ سخت، لوگوں میں زیادہ سخت، عداوتن دشمنی میں، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ایمان والوں کے سخت دشمن کس کو پائیں گے؟ الیہود، یہود کو، اور اس کے بعد والذین اشرکوا جو مشرک ہیں، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور ضرور بالضرور آپ پائیں گے ان میں اقربہم قریب تر، مودتاً دوستی میں، للذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، الذین قالوا انا نصارى ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہے، عیسائی۔ یہاں اصل میں ایک مخصوص اس کا ذکر ہے طبقے کا، اب نہیں رہا، حالات کے حساب سے وہ بدلتا رہتے، لیکن بہرحال ان کے دلوں میں پھر بھی نرمی ہے۔ یہود کے دلوں میں جب سے ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کوئی لچک نہیں ہے، سخت دشمنی۔ یہاں پر ایک خاص طبقے کا ذکر فرمایا، جب مکہ مکرمہ میں تکلیفیں بہت بڑھنی شروع ہو گئی، بہت زیادہ تکلیفیں بڑی صحابہ کرام پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اشارہ فرمایا کہ بھائی ایسے کر لو کہ اب فی الحال تو کوئی اور جگہ نہیں ہے، تم حبشہ کی طرف چلے جاؤ۔ افریقہ کے اندر حبشہ ایک ملک تھا جو روم کے ماتحتی میں تھا، عیسائیوں کی حکومت تھی وہاں، حبشی نجاشی وہاں کا بادشاہ تھا، حکمران، کہنے لگے وہاں چلا جاؤ، ہم نے سنا ہے کہ وہ بڑا رحم دل آدمی ہے۔ پہلی مرتبہ 11 مرد اور 5 عورتیں، یہ سن 5 نبوی میں، یعنی نبوت کا 5واں سال تھا، اس وقت یہ 16 افراد پر مشتمل ایک قافلہ وہاں گیا۔ یہ پہلے دیکھنے گئے کہ دیکھیں وہاں کچھ حالات بہتر ہے، مناسب ہے یا نہیں۔ جب دیکھے وہ بڑے سکون سے وہاں رہنے لگے، تکلیفیں ذرا کم ہو گئی، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم باقی بھی وہاں جتنا کر سکتے ہو جاؤ، وہاں ہجرت کرو۔ تو دوسری مرتبہ ایک اور قافلہ گیا 103 افراد پر مشتمل، جس میں تھے 86 مرد اور تقریباً 86 مرد اور باقی عورتیں تھیں، 103 افراد بنتے ہیں، 17 عورتیں تھیں، 17۔ یہ دوبارہ گئے وہاں، انہوں نے ان کو رکھا، بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ رہنے لگے، خاموشی کے ساتھ اپنا رہنے لگے۔ ان کو مکہ مکرمہ میں جب پتہ لگا مکہ والوں کو کہ بھائی یہ تو ادھر سے نکل کے وہاں جا کے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، انہوں نے عمرو بن العاص کو، جو ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور عبداللہ بن ربیعہ کو، عبداللہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار ہے، لیکن دیکھو کتنا مخالف ہے، ان دونوں کو، یہ سمجھدار لوگ تھے، ان دونوں کو بڑے ہدایے وغیرہ دے کر کے نجاشی کی طرف بھیجا کہ ان سے مل لو اور ان سے جا کر کے یہ کہو کہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں یہ وہاں سے بھاگے ہیں اور انہوں نے پوری قوم میں پھوٹ ڈالی ہے اور مخالفت ڈالی ہے، خاندانوں کو انہوں نے آپس میں لڑا دیا ہے اور گھروں کو لڑا دیا ہے اور ابھی آ کے یہاں پناہ لی ہے، یہ صحیح لوگ نہیں ہیں اور یہ جو ہے وہ دہشت گرد ہیں، اور ان کو کیا کرو، ہمارے حوالے کرو۔ ہاں یہی بالکل جو آج کل کا دہشت گرد ہے، ہمارے حوالے کرو، ان کو ہمارے حوالے کر دو، ان کو اپنے ملک میں پناہ مت دو۔ تو یہ گئے وہاں جا کر کے پہلے بڑے چالاک، دیکھو پہلے نیچے کے جو لوگ تھے نا، جو چمچے وغیرہ ہوتے نا، ان سے ملے، ان کو اعتماد میں لیا، اعتماد میں لینے کے بعد انہوں نے سفارش کر دی اوپر، نجاشی نے ان کو بلایا، ہاں کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے ہم قوم کے نمائندے ہیں، اپنی قوم کے، یہ کچھ ہمارے لوگ ہیں
وہ آ چکے ہیں اور اس قسم کے لوگ ہیں، تو آپ ان کو پناہ نہ دیں، یہ بڑے صحیح لوگ نہیں ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی نے کہا ایسے تمہیں حوالے نہیں کروں گا، ایک آدمی نے میرے ملک میں پناہ لی ہے اور میں بغیر تحقیق کے تمہارے حوالے کر دوں۔ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے بس، اچھے لوگ کبھی کافروں میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں اور کبھی اسلام کا نام لینے والوں میں بھی بڑے خبیث لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ دل ہے نا، کبھی ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ اب اس نے کہا میں تو ایسے نہیں دوں گا، کہنے لگا میں پہلے ان کو بلاؤں گا، تحقیق کروں گا۔ اب بہرحال سب کو بلایا۔ اب یہ عمر ابن العاص، عبداللہ ابن ربیعہ جو کفار کے نمائندے تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان بھی سب آ گئے۔ مسلمانوں نے انتخاب کیا حضرت جعفر طیار کا کہ وہ ہماری طرف سے بات کریں گے۔ حضرت جعفر طیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے، حضرت علی کے بڑے بھائی تھے۔ وہ آگے بڑھے، بڑے سمجھدار آدمی تھے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے وہاں بڑی اچھی گفتگو کی۔ کہنے لگے اے بادشاہ، حقیقت اصل میں یہ ہے کہ ہم رہتے تھے مکہ مکرمہ میں، کوئی ہماری زندگی کا رخ نہیں تھا، کوئی ہماری رہنے سہنے کی ترتیب نہیں تھی، بس جو سامنے چیز آ جاتی تھی وہ کھا لیتے تھے، بدکاریاں ہم کرتے تھے، سود ہم کھاتے تھے، غلط کا سارے کا قتل و غارت گیری کرتے تھے، لوٹ مار، ساری برائیوں میں ہم مبتلا تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے ایک آدمی کو ہماری طرف نبی بنا کے بھیجا، جس کے کردار سے ہم واقف تھے، جس کی شخصیت کو ہم جانتے تھے، بہت صاف ستھرا اور بڑا زبردست آدمی تھا، ان کو اللہ نے نبی بنا کے ہماری طرف بھیجا اور پھر ہم نے ان پر ایمان لے آئے، اور جب ہم ایمان لے آئے تو ہماری قوم ہماری مخالف ہو گئی اور انہوں نے ہمیں مارنا شروع کیا، انہوں نے ہمارے ساتھیوں کو شہید کرنا شروع کیا اور تنگ کرنا شروع کر دیا، اور ہم اتنے مجبور ہو گئے کہ بالآخر اپنے نبی کے کہنے پر ہم نے آ کے ہمیں بتایا گیا کہ یہ بادشاہ رحم دل ہے، اس لیے ہم نے آ کر یہاں پر پناہ لی۔ صرف وجہ یہ ہے، انہوں نے کہا بالکل یہاں رہو اور یہ آپ کا ملک ہے، ادھر ہی مزے کے ساتھ۔ اب اور ان کو کہا بھائی نکلو یہاں سے، جاؤ۔ اب دوسرے دن انہوں نے کیا شرارت کی، پھر شیطان تو ہے نا، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیطان اپنے دوستوں کو وسوسے تو ڈالتے ہیں نا۔ کہنے لگے کل عمر بن العاص نے کہا کل میں ان کو سبق سکھاؤں گا، صبر کرو، بس پتہ لگ جائے گا بادشاہ۔ کہنے لگے بادشاہ کو بولو ایک ملاقات کا موقع میں دے دے، ہم پھر جاتے ہیں۔ کہ بادشاہ سلامت، آپ کو معلوم ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی سوچ بڑی غلط ہے، بڑا غلط نظریہ رکھتے ہیں، بڑی غلط سوچ رکھتے ہیں۔ بھائی پھر بلاؤ، حضرت جعفر طیار کو پھر بلایا۔ بھائی آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بولا، سورہ مریم کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ، یہ پوری آیت ہے۔ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا، یہ پورا ایک رکوع ہے زبردست۔ اللہ نے حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ یہ پڑھا تو اس نے ایک تنکا نیچے سے چھوٹا سا تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر کے اس کو یوں کہنے لگے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنی بھی زیادتی نہیں کی، جو انہوں نے بیان کیے عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی تھے، اور ان کو کہا جلدی ملک خالی کرو، بھاگو یہاں سے، جاؤ۔ ان کو نکالا۔ یہاں پر اس طبقے کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے اور یہ خود مسلمان ہو گیا، یہ بعد میں خود مسلمان ہوا۔ انہوں نے پھر ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا، پھر ایک اور وفد بھیجا جس میں ان کا بیٹا بھی تھا، وہ کشتی بیچ میں غرق ہو گئی سمندر میں۔ پھر ان کا انتقال ہوا۔ ان کا انتقال جب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں وحی کے ذریعے سے پتہ لگا کہ نجاشی کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نکلے لے کے میدان میں جنازگاہ میں نکلے اور باقاعدہ ان کی نماز جنازہ پڑھی، اور بطور معجزہ کے نجاشی کی لاش اللہ تعالیٰ نے سامنے کر دی تھی۔ اس لیے اب آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جنازے کے بارے میں اماموں کا اختلاف ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے،
تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی پڑھی، یہ کہتے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، ان کی لاش باقاعدہ سامنے نظر آ رہی تھی، تو وہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے۔ یہ ایک فروعی اختلاف ہے، کسی نے پڑھ لیا تو کافر نہیں ہوگا اور کسی نے نہیں پڑھا تو کافر نہیں ہوگا، ایک فروعی اختلاف ہے، لیکن بہرحال یہاں سے مطلب جو لوگ کہتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے وہ بھی اسی سے دلیل لیتے ہیں، اور جو کہتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ وہ بھی اسی سے دلیل لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کے لیے دعا فرمائی، یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ کہتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، اس کا ترجمہ کل کریں گے انشاءاللہ۔ سامنے رکوع تک ہے، ان کا پورا قصہ رکوع تک ہے۔ میں نے بتایا نا، سب مسلمان سب کو، ان الذین آمنوا جو ایمان لائے، یعنی زبان سے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، جو یہودی ہے، جو نصارہ ہے، جو سابقین ہے، جتنے بھی کتابوں کو ماننے والے لوگ ہیں بظاہر، فرمایا ان سب میں سے جو سچ مچ صحیح ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، ہاں اگر صحیح مسلمان ہو جائے، ہاں تو یہ ہے نا، دیکھیں آگے کیا فرمایا، من آمن باللہ، ان میں سے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، عمل صالح کرے، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ان کا ایمان تب مکمل ہوگا کہ قرآن وغیرہ سب کو مانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، وہ تو ضروری ہے نا، اس کے بغیر تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ وادی سینائی کی تصویریں نکال کے لائیں، میرے خیال میں مسلمانوں کو 40 سال کے ادھر بھیجنا چاہیے، ایسے صحیح نہیں ہوں گے، تاکہ ان کی تھوڑی تربیت ہو جائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين۔